آپ جیسی پرسنالٹی کو کیا ضرورت تھی کہ اس قسم کے چکر میں پڑنے کہ ڈاکٹر صاحب کی جان کے حوالے سے ذاتی طور پر کیا خدمات ہیں؟ کوئی برادری دوست احباب کوئی سیاسی بندہ کسی کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہوگا. باقاعدہ طور پر سیاست اس کے بعد شروع کر دیں گے. کوئی ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ان کا فرسٹ اسٹیپ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جم خانہ کا پتہ ہے آپ کو کہ کتنے ایریے میں انہوں نے اسے بنایا ہے اور کس طرح مین آفسز کو یہاں سے گرایا گیا, نیشنل بینک کو وہاں سے, ناگرا کو, یہ کتنا ایک لگتا ہے؟ تو اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ جم خانہ جھنگ کو آپ کس طرح مینیج کریں گے اور اگر آپ سیکٹری منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جم خانہ میں کیا تبدیلیاں ہیں؟ بالکل بھی کوئی پروگرام نہیں ہے. تو آپ نے جھنگ کے لیے کیا؟ پروفیشنل سے چلتے ہیں, ٹیم میکنگ سے چلتے ہیں, ون مین شو سے نہیں چلتے. سب سے پہلا کام جم خانہ میں اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا کریں؟ ڈسٹرکٹ جنگ کی سب سے بڑی لائبریری اس جم خانہ میں بنانا چاہتا اور شہر پورے میں گہما گہمی ہے, لیکن وہاں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ شہر والوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایم پی ایم این اے کی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان ہوں. ناظرین, جھنگ کے جم خانہ الیکشن کی سرگرمیاں آج کل بڑی عروج پر ہیں اور پورے شہر میں گہما گہمی ہے کہ با اثر افراد کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تو سیکٹری کے امیدوار کے لیے 3 امیدوار اس وقت میدان میں ہیں, لیکن آج جو ملاقات میں آپ کی کروا رہا ہوں ڈاکٹر معظم شیخ وحید صاحب سے, اور انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور ان سے سچی اور کھری باتیں کریں گے پروگرام آپ کی آواز میں. ویلکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں اور آپ کا بزنس دراصل ہے کیا؟ بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میری فیملی کا بزنس ہے. میری فیملی ایک بزنس فیملی ہے اور اس میں ہمارا ڈیفرنٹ سیکٹرز میں بزنس ہے. آئل اینڈ گیس فیلڈ ہے, ایجوکیشن ہے, فوڈ انڈسٹری ہے, لاجسٹک انڈسٹری ہے. تو ان 4 انڈسٹریز میں ہماری فیملی جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے. تو آفسز بھی تو ہوں گے آپ کے مختلف جگہوں پہ, جیسے لاہور ہے, اس کے علاوہ باہر کے ملکوں میں بھی ہیں؟ جی بالکل. آپ بھی ٹائم دے رہے ہیں؟ جی بالکل. تو اب آپ پہ ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں. پہلے آپ ڈاکٹر تھے, ڈاکٹرز کے بعد آپ بزنس مین بن گئے, اب آپ جو ہے جنگ کی ایک ایسی سیاست میں آ رہے ہیں جو کہ جم خانہ لیول کی سیاست ہے. تو یہ کیسے مینیج کر پائیں؟ میں اس کو روایتی سیاست نہیں سمجھتا. جو ہماری ایک پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں, اور جو ممبر آف پروویژنل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے, جو اس کو میں ایک پیور پولیٹکس سمجھتا ہوں. یہ ایک جم خانہ ہے. اس میں کوئی جماعتی بنیادوں پر کوئی الیکشن نہیں ہے اور کوئی سیاسی بنیادوں پر الیکشن نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ پیور ایک روایتی پولیٹکس کا نام دے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ 741 ممبرز کا الیکشن ہے کہ کوئی بھی پروفیشنلز, اس میں کوئی پولیٹیکلی, میں نہیں سمجھتا کہ ذاتیات کا الیکشن ہے یا کوئی سیاسی جماعتوں کا الیکشن ہے. یہ پروفیشنلز کا الیکشن ہے. وچ ایور, جو بھی پروفیشنل بہتر ہے وہ اپنے آپ کو آگے آ کر پریزنٹ کر رہا ہے اپنے 740 ممبرز میں. تو انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے کون سا ممبر بہتر ہے, کس کی ہسٹری بہتر ہے, کس کی ہولڈنگ بہتر ہے, کس کی سبجیکٹ گرپ بہتر ہے, کون ہمارے اس جم خانے کو بہتر انداز میں چلا سکتا ہے. یہ سمپل اس چیز کا الیکشن ہے. میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ یہ کوئی سیاسی الیکشن ہے. آپ جیسی پرسنالٹی کو کیا ضرورت تھی کہ اس قسم کے چکر میں پڑنے کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہیلدی ایکسرسائز ہے جی, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس ایکسرسائز میں, اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اس کمپین کو. اور جب میں یہ ممبرز کو مل رہا ہوں اور جب وہ 1 to 1 میں ملتا ہوں تو وہ مجھے جو اپنی ڈیمانڈز, اپنی کمپلینٹس بتاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم اے سن آف سوائل. تو یہ میں اس مٹی کا بیٹا ہوں, یہ میرا شہر ہے, میری زمین ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کوئی مذائقہ خیز بات ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یا یہ کوئی پرابلم ہے. نو ڈاؤٹ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, اس کی کچھ اور وجوہات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا بہانہ ملا ہے ایک سوشل موبلائزیشن کا. اور جب میں لوگوں سے مل رہا ہوں اور کمپین کر رہا ہوں تو اس میں جو مجھے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے وہ میری انرجی کو اور بوسٹ کر رہا ہے. تو میں تو اس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں جی. اچھا, آپ بھی سیاست کو, اچھا ایک اور بات آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہیں جھنگ کی باقاعدہ طور پر سیاست اس کے بعد شروع کر دیں گے, کوئی ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ان کا فرسٹ اسٹیپ ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے خیال میں, بہت بڑی غلط فہمی, اور میں آپ کے تھرو اور آپ کے اس پروگرام کے تھرو اس کو بڑا لائٹ نوٹ پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں.
मेरा जो एनालिसिस है, इस शहर को कई सियासतदान आए, कई MPs आए, MNAs आए, आइंदा भी आएंगे। एक तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं, मेरा इस तरह का बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमने अपने शहर को ऊपर ले आना, मेरे से बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, बहुत बेहतर सियासतदान मौजूद हैं, वो अपना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। मैं जिस डिपार्टमेंट को इनिशिएट करना चाह रहा हूँ और जिस डिपार्टमेंट को अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल में मुझे ये प्रोविजनल असम्बली और नेशनल असम्बली से दूर रहना चाहिए और गैर सियासी बुनियाद पे, गैर जानबदाराना होकर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे ला के मजबूत तरीके से इस शहर की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। उसके लिए आपके 3-4 ही डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपका जिम खाना होता है, आपके चैम्बर्स होते हैं, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, आपकी डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो सिविलाइजेशन से और सिविल लोगों से चल सकते हैं बगैर सियासत से, कोई भी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज को उस चीज से जो है वो रिलेट करना चाहिए। ये 1-2 ग्रुप, वो भी एक ऐसी डिस्कशन की जा रही है ताकि किस तरीके से जो है इनको रोका जाए या क्या ऐसा बयानिया बनाया जाए कि लोगों को मुतनफ़र किया जाए कि वाई ही इज़ कमिंग फॉर द सीट ऑफ द सेक्रेटरी जिमखाना। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और आप देखेंगे, मेरे ये आप वर्ड्स नोट कर लें कि जिस स्ट्रेटजी पे हम आ रहे हैं और जो चीज़ करने जा रहे हैं, इसका आपकी रवायती सियासत से, MP MNA की सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, आप जिम खाना में अब तक खुद कितनी दफ़ा गए? मल्टीपल टाइम्स, कई बार। क्या आप सेक्रेटरी के इंतखाब में इस वक्त उम्मीदवार हैं? मुझे ये बताएं कि जिम खाना का पता है आपको कि कितने एरिया में इन्होंने इसे बनाया है और किस तरह मेन ऑफिस को यहाँ से गिराया गया, नेशनल बैंक को वहाँ से, नादरा को, ये कितना एकड़ का है? सर देखें, ये तकरीबन 2 से 2.5 एकड़, क्योंकि ये एक स्टेप में, सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में इसकी एक्सटेंशन होती रही। तो ये वो रकबा मौजूद है जिम खाने का जिसमें इन्होंने बिल्डिंग इनिशियली जो है वो तकरीबन जो प्लान की थी 18,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग इन्होंने प्लान की, जिसके अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए और उसके बाद इन्होंने कुछ फ्लोर्स के ऊपर हॉल्स प्लान किए थे जो अभी तक माजरत के साथ 2.5-3 साल गुजर चुके हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने एक रूफ टॉप प्लान किया, वो एक मैडम थी जो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, मेरे ख्याल में उनको 100% पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका काम पिछले 1.5 साल से या 2 साल से कंप्लीट नहीं हुआ। और वो रूफ टॉप की भी जो सारी एम्बियंस है या जो वहाँ पे चीज़ डेवलप होनी थी वो डेवलप नहीं हो सकी। तो बहुत सी आपकी एक्स्ट्रा और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी जो यहाँ पर डेवलप होनी थी, जो डेवलप नहीं हुई। बहुत सी इंडोर एक्टिविटीज़ थी जो प्लान में थी, डेवलप होनी थी, 2.5-3 साल में डेवलप नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं उनका नाम लेना शुरू करूँ बहुत डिटेल में चले जाएंगे। हाँ, बहुत डिटेल। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब एक सवाल और भी उठता है आपके कि डॉक्टर साहब की जान के हवाले से ज़ाती तौर पर क्या खिदमात हैं, और अगर हम जिम खाना की बात करें तो आपके मद्दे मुकाबिल हरीफ ये समझते हैं कि हमने जिम खाना को लॉन्च करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो आपने जंग के लिए क्या किया? मेरी पैदाइश जंग की है, मेरी सारी फैमिली जंग की है, मैं जंग रहता हूँ, मेरा घर जंग है, मेरे बिजनेसेस जंग में मौजूद हैं, मेरे ऑफिसेज जंग में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जंग का बंदा जिसके जंग में असासे मौजूद हैं वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी ऑफिसेज रखता है, वहाँ पर भी अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में भी जंग का बंदा, जंग की कंपनी अपनी प्रेजेंस रखती है और वहाँ पे उसको प्रेजेंट करती है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुश आइंदा बात है, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि मेरा किसी पाकिस्तान के बड़े शहर में ऑफिस नहीं है, किसी बड़े शहर में काम नहीं है, बाहर के मुल्कों में मैं नहीं गया हुआ, बाहर के मुल्कों में मेरे घर नहीं है, कारोबार नहीं है, तो इसका तो मतलब है मेरा एक्सपोजर ही नहीं है। एक बंदा जो सिर्फ जंग में रहता है, वो जंग के ही इसी 5-7 किलोमीटर के सर्कल में रहता है, उसका लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का एक्सपोजर नहीं है, उसके दुनिया के बाहर के मुल्कों का एक्सपोजर नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो एक कमजोर पहलू है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत मजबूत पहलू है कि आप जंग के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर और दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक में भी आपका एक्सपोजर है, आप वहां से चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, आपकी वीएन में इजाफा होता है और वो चीजें
اڈاپٹ کر کے آپ اپنے شہر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں تو اس چیز کو بڑا پازیٹیو سمجھتا ہوں. میں حیران ہوں یہ گفتگو سن کے کہ جی یہ ان کا جھنگ کے علاوہ جی وہ لاہور میں بھی بزنسز ہیں, دبئی میں بھی ہیں جی, تہران میں بھی ہیں جی, دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے. تو یہ تو مثبت بات ہے, یہ تو پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارا دوسرے ممالک میں یا دوسرے شہروں میں اگر کام ہے تو اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہے. یہ تو میں تو چاہوں گا میرے جنگ کے ہر باشندے کا پاکستان کے بڑے شہروں میں ان کے دفاتر ہوں, ان کی رہائش گاہیں ہوں, اور دنیا کے بڑے ممالک میں بھی ان کی رہائش گاہیں اور دفاتر ہوں. تو میں تو اس کو بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں. جی وہ یہ اس میں بات آتی ہے کہ ٹائم دے پائیں گے جم خانہ جھنگ کو آپ کس طرح مینیج کریں گے, اور اگر آپ سیکٹری منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جم خانہ میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ دیکھیں جی, ہم ہیں 2025 میں, 21ویں صدی, دس سینچری آٹومائزیشن, ٹیکنالوجی, سسٹم, سافٹ ویئرز, یہ اس چیز کی صدی ہے. یہ رجسٹر کے کھاتوں کی صدی نہیں ہے. آپ کے ملک کے بہت بڑے بڑے ادارے سسٹم سے چلتے ہیں, پروفیشنل سے چلتے ہیں, ٹیم میکنگ سے چلتے ہیں, ون مین شو سے نہیں چلتے. اگر آپ سمجھتے ہیں سیکٹری 24 میں سے 20 گھنٹے ادارے میں بیٹھے گا تو تب ادارہ چلے گا, تو یہ آپ کی اور میرے کچھ بھائیوں کی غلط فہمی ہے. ادارہ 24 میں سے 20 گھنٹے وہاں پر بیٹھنے سے نہیں چلتا. بالکل ہم مکمل ٹائم دیں گے, بیٹھنا چاہیے, پریزنس ہونی چاہیے, چیزیں ہونی چاہیے, لیکن آپ سمجھے کہ صرف آپ وہاں پہ بیٹھ کر ادارہ چلا لیں گے تو پھر مجھے آپ بتا دیں 3 سال ہو گئے ہیں آپ کے اس ادارے کو, یہاں پہ 10 بندے 24 میں سے 20 گھنٹے یا 18 گھنٹے بیٹھتے ہوں گے, تو آپ نے اس جو معذرت کے ساتھ پیار سے آپ جم خانہ کہتے ہیں, جو ایک کینٹین ہے آپ کی, اس کو آپ نے کیا ڈیولپ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو نہ وہاں پہ آٹومائزیشن ہے, نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی ایچ آر سسٹم ہے, نہ کوئی سافٹ ویئر ہے, نہ کوئی اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, نہ کوئی سیکورٹی سسٹم ہے, نہ کوئی انٹلیکچوئل چیزیں ہیں, نہ کوئی لائبریری ہے, نہ کوئی ایکسٹرنل سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, نہ کارپوریٹ ہالز ہیں, نہ کوئی میٹنگز ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ پچھلے 3 سالوں میں رجسٹر کے اوپر 19ویں صدی کے کھاتے سے آپ اپنا جم خانہ چلا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی ہم 20 گھنٹے بیٹھتے ہیں. آپ 48 گھنٹے بیٹھ جائیں. جب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوگی, جب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوگی کسی بھی آرگنائزیشن میں, آپ کی جب کیپیسٹی نہیں ہوگی, آپ کا ویژن نہیں ہوگا, آپ کی سبجیکٹ گرپ نہیں ہوگی, آپ کے پاس آرگنائزیشن کو چلانے کا تجربہ نہیں ہوگا, آپ وہاں پہ ساری عمر بیٹھے رہیں, وہ ادارے کھنڈر بن جائیں گے. آپ سب سے پہلا کام جم خانہ میں اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا کریں؟ میں I'm very clear. میں سب سے پہلے جو میری خواہش ہے, اور یہ میری دلی خواہش ہے, کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے ہمارے شہر میں, اس کی بہت ضرورت ہے, اخلاقی اقدار کی بہت ضرورت ہے. ویسے تو ہمارا ملک, پورا ملک ہی اس چیز میں گھرا ہوا ہے. میں اپنے شہر کی بات کروں کیونکہ میں پیدا بھی یہاں ہوا, میں نے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر بھی میرا جو ہے وہ میں نے اسی زمین میں آ کے دفن ہونا ہے. اس میں ایک ہی بات کروں گا, سب سے پہلے جو میری خواہش ہے, میں ڈسٹرکٹ جنگ کی سب سے بڑی لائبریری اس جم خانہ میں بنانا چاہتا ہوں, جس میں تمام طبقہ فکر کے لوگوں کا مکمل کریکولم, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ انجینئرز ہیں, آپ کے لائرز ہیں, آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, آپ کے لینڈ لارڈز ہیں. آپ کے جنگ کے 740 ممبر میں 130 لینڈ لارڈز ہیں, فارمرز ہیں, جو اچھے لینڈ لارڈز ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ان کے لیے بھی سیٹنگز ریکوائرڈ ہے, ان کی ایجوکیشن, ان کے بھی نالج کو انکریمنٹ کے لیے لائبریری ریکوائرڈ ہے. زراعت سے بھی ریلیٹڈ بکس اس میں ہونی چاہیے, مطلب کہ ہر طبقہ فکر کی کتابیں, بکس جو ہیں وہ اس لائبریری کا حصہ ہونے چاہیے, اور وہ لائبریری ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ اسٹڈی کو, اپنے نالج کو بڑھا سکیں. اور میں اس میں بڑا ایڈ کر دوں کلیئر کہ ہم اس کے اندر ای لائبریری انشاءاللہ بنانے چاہیں گے, اور جو مطلب آج بیٹھ کے جو حالات حاضرہ, جو دنیا میں اپڈیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ہماری سنگل اپروچ میں ہونی چاہیے, ہر بندے کی اپروچ میں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کمیونٹی کا بہت بڑا فائدہ ہے. سب سے پہلا کام جو میں کروں گا وہ میں جنگ کے اندر لائبریری کو ڈیولپ کروں گا, جو میرا فرسٹ. اس طرح اس کی ہائی کریٹ ہوگی, اس الیکشن کی, جم خانہ کے الیکشن کی آپ کے آنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہائی کریٹ ہوئی ہے, اور شہر پورے میں گہما گہمی ہے. لیکن وہاں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ شہر والوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا, کس حوالے سے آپ کا؟ دیکھیں 2 ملین تقریباً پلس مائنس آبادی ہے اس شہر کی. اس جم خانے کے ممبرز 741 ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ان 741 ممبرز کی.
کیونکہ میں ان 741 کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں پہلے آج ان کی بات کروں. جی پہلا فائدہ جو ان کو ہوگا، آج آپ کی کوئی بھی پڑھی لکھی فیملی جم خانہ کے اندر چلی جائے اور وہ اندر اگر بیٹھ کے ڈنر کر رہے ہیں تو ان کے بچے سیف باہر گراؤنڈ میں کھیل نہیں سکتے. آپ کا سیکورٹی کا نظام نہیں ہے. آپ جم خانہ میں انٹر ہوں، آپ کا پارکنگ کا مسئلہ ابھی تک 3 سال ہو گئے حل نہیں ہوا. آپ کے جم خانہ میں نان ممبرز، جو ممبرز ہی نہیں ہیں ان کا رجحان زیادہ ہے، اور جو ممبرز ہیں وہ کم ہیں. ممبرز کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا فائدہ کہ ہم نے 10-10 لاکھ روپے جمع کروائے اور نان ممبرز وہاں پہ آ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، بل بھی پے کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو ہمیں ممبرشپ لینے کا کیا فائدہ، بلکہ نان ممبرز ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کس چیز کا 10 لاکھ روپے جمع کرایا، ہم تو بغیر پیسے اندر جا کے کھانا کھا کے واپس آ گئے. تو دیکھیں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کمیونٹی کی ہیومن ڈیولپمنٹ، ایک انٹلیکچوئل جگہ، ایک سیف انوائرمنٹ، ایک ہیلدی انوائرمنٹ، ایک فیملی اورینٹڈ انوائرمنٹ. کوئی بچوں کا آپ کے پاس پلے لینڈ نہیں ہے، کوئی بچوں کا پلے ایریا نہیں ہے. آپ کی بہت پڑھی لکھی کمیونٹی اس 741 ممبرز کے اندر موجود ہے. جسٹ ایک آپ نے ریسٹورنٹ کے اوپر پورا جم خانہ چلایا ہوا ہے جو ایک کینٹین بن گئی ہے آپ کے پاس. اس کی تو میں ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ جو جم خانہ ہے یہ کوئی جم خانہ ہے. اگر ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو مکمل پروفیشنل طریقے سے اس ادارے کو نیشنل لیول کا ادارہ بنائیں گے جہاں پہ 740 افراد مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس الیکشن مہم کے دوران یہ بھی الزام ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سے سیاستدانوں کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا، مذہبی جماعتوں کو بھی اکٹھا کر لیا. تو ڈاکٹر صاحب پر کسی خاص شخصیت کا بھی، باثر شخصیت کا ہاتھ ہے جس کی وجوہات یہ ہیں کہ پورا دھڑا آپ کے ساتھ میچ. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی، جب جم خانہ بنا ہے تو اس کے رولز اینڈ لا میں ہے کہ ہر سال آپ نے اس کا الیکشن کروانا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں باثر شخصیت ہوں یا میرے پیچھے باثر ایک شخصیت کا ہاتھ ہے تو یہ 3 سال الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ تو اس گروپ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا جو 3 سال انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا؟ پہلے سال بھی نہیں ہونے دیا، دوسرے سال بھی نہیں ہونے دیا، تیسرے سال بھی نہیں ہونے دیا، چوتھے سال بھی نہیں ہونے دے رہے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا، ہماری مونوپلی ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. اگر ایک ایڈمنسٹریشن ایک غیر جانبدارانہ ہو کر ایک میرٹ کے اوپر ڈیسیژن کر کے الیکشن اناؤنس کرتی ہے تو کیا اس نے غلط کیا ہے؟ کیا اس ایڈمنسٹریشن کا یہ غلط اقدام ہے؟ اور ایک گروپ جو اس کو ریزسٹ کر رہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا، کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک میرٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، اس میں کون سی بااثر شخصیت ہے اور کون سی بااثر شخصیت نہیں ہے؟ الیکشن تو جمہوریت کا حسن ہے جس کی جانب تو 3 سال میں آپ نے کیوں نہیں ہونے دیے؟ فرسٹ ٹائم یہ ایک ایسی روایت بننے جا رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر جم خانہ کے انتخابات کا اعلان ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. مجھے اب آپ خود ہی آپ نے اپنے سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر یہ فرسٹ ٹائم، بالکل فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ کیا ہو جائے گا جو آپ پریشان ہیں؟ کیوں نہیں آپ الیکشن ہونے دے رہے تھے؟ آپ اپنا سروے کریں 741 ممبرز کا، کتنے ممبرز آپ خود بتائیں. آپ بھی اس شہر کے ایک قابل عزت آدمی ہیں، آپ ایک میڈیا میں آپ کا ایک رول ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ایک اپنی ایمانداری سے کہ 740 ممبروں میں سے کتنے 100 ممبرز نے ڈی سی آفیسز کے پچھلے 3 سال میں دھکے کھائے ہیں اور چکر لگائے ہیں کہ سر الیکشن ہونے دیں، الیکشن ہونے دیں، اور کچھ گروہ نے الیکشن نہیں ہونے دیا. تو کون بندہ، کون سی بااثر شخصیت کس کے پیچھے ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہے؟ ہمارے ملک کا ایک المی ہے، ہمارے الیکشن، میری عرض سن لیں، ہمارے ایک ملک کا المی ہے کہ جب کسی پرسنالٹی کے اگینسٹ ہمیں کوئی مضبوط پوائنٹ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت کا اس کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ غدار وطن ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کے پیچھے راہ ہے. بھائی جب آپ کو کچھ نہیں ملا، جب آپ کوئی ایسی چیز نہیں نکال سکے تو آپ نے 2 چیزیں ابھی تک نکالی ہیں کہ جی ایک کوئی بااثر شخصیات ان کے پیچھے اور دوسرا جی سیاسی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک ترتیب بنی ہوئی. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اس الزام کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل ایسی چیز نہیں ابھی تک نکل سکی کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ آ رہا ہے اس کے اندر کیا فلاز ہے کہ یہ جم خانہ ہمارا نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا. آپ کے پاس کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں نکلا ابھی تک. جم خانہ کی ووٹرز کے لیے آپ کا کیا کہنا؟ میں اپنے تمام، میرے بزرگ بھی ہیں ان ممبرس میں، میرے بھائی بھی ہیں،
بہت زیادہ لیڈیز کی تعداد ہے، فیملیز کی تعداد ہے، میں ان سب کو کہوں گا کہ یہ جم خانہ صرف میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا جم خانہ ہے، اور اس جم خانے میں آپ تمام اپنا پیسہ دے کر اس کے ممبرز بنے ہیں، اور آپ تمام اس کی منتھلی فیسز دیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا فقدان ہے، رسپیکٹ فار آل نہیں موجود، رسپیکٹ ود ایکویلٹی نہیں موجود۔ تو سب سے پہلے میں کہوں گا آپ اپنی عزت کی فکر کریں، اپنی ایکویلٹی کی فکر کریں۔ مجھے کمپین کے دوران پتہ لگا جی، کمپین کے دوران مجھے ینگسٹرز نے بتایا کہ اگر بی او جی کے بچے سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوں تو دوسرے بچے نہیں نہا سکتے۔ بی او جیز کے گھر کھانا پیک ہو کے جاتا ہے، 3 سے 4 اسپیسیفک ویٹرز ہیں جو صرف بی او جیز کے لیے مختص ہیں۔ کوئی ایک روم ہے جہاں پہ صرف بی او جیز کے لیے وہ روم بک ہے، جہاں پر تاش کھیلا جاتا ہے۔ مطلب کہ غلامی کی انتہا ہے، غلامی کی انتہا ہے کہ آپ پھر بھی اس گروہ کو چوز کریں کہ وہ آپ کا جم خانہ آ کر چلائے۔ تو میں تمام ممبرز کو کہوں گا یہ کوئی سیکٹری شپ یا جم خانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک آپ کی سوچ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کیا ایک ہی گروپ جو آپ کے ڈسٹرکٹ جنگ کی ہر سوسائٹی کا ممبر ہے، ریڈ کرسچن سوسائٹی کے بھی یہ ممبرز تھے، ہیلتھ کمیٹی کے بھی یہ ممبر تھے، اور بھی کئی کمیٹیوں کے ممبر تھے، اور ہر ادارہ آپ کا شہر کا تباہ ہے، ہر ادارہ تباہ۔ ایک ادارہ مجھے بتا دیں جہاں پہ آپ ممبرز ہیں اور آپ نے اس چیز کو اپ لفٹ کیا ہو اور شہر میں ایک پوزیٹیو پیغام دیا ہو، جی یہاں پر ہم آئے، یہ ہم نے 2 سال سرو کیا اور 2 سال میں ہم اس ادارے کو اوپر لے گئے۔ کوئی ایک مثال آپ دے دیں، ایک مثال بھی نہیں ہے۔ ممبرس کے لیے پیغام پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کے ووٹوں سے اگر آپ ہمیں منتخب کرتے ہیں تو ہم بڑا کلیئر، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی برادری دوست احباب، کوئی سیاسی بندہ کسی کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہوگا، کوئی بندہ کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوگا۔ ہم پروفیشنلز کو آگے لے آئیں گے۔ اکاؤنٹس کمیٹی ہے تو اس کا چیئرمین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ میٹرک پاس آدمی ہونا چاہیے۔ فوڈ کمیٹی ہے تو اس کا جو چیئرمین ہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ بندہ ہونا چاہیے، ہوٹل مینجمنٹ کا بندہ ہونا چاہیے، نہ کہ میٹرک پاس آدمی ہونا چاہیے۔ کنسٹرکشن کمیٹی ہے آپ کی جم خانے کی تو اس کا چیئرمین جو ہے وہ ایک سول انجینئر ہونا چاہیے، نہ کہ میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ آپ کی لا کمیٹی ہے تو اس کا چیئرمین ایک لائر ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ میں آپ کے ووٹوں سے اگر سیکٹری منتخب ہوتا ہوں تو ہم آپ کے پورے جم خانے کو واقعی جم خانہ بنائیں گے، جیسے چناب کلب ہے، لاہور جم خانہ ہے، ڈی جی خان جم خانہ ہے، بہاولپور ڈی جی خان جائیں جی، علاقہ غیر کہا جاتا ہے اس کو، وہاں پہ زبردستی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ آپ نے 3 سال گزار دی، آپ کے پاس لائبریری نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام ممبرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا ووٹ ڈالنے کا اور ہمیں آپ نے اگر منتخب کروایا تو آپ کی فیملی کی سیکیورٹی ہمارا اولین ترجیح ہوگی، آپ کی رسپیکٹ فار آل ممبرز۔ دکاندار کی بھی وہی رسپیکٹ ہے جو مل آنر کی رسپیکٹ ہے۔ تمام پروفیشنلز آگے آئیں گے، کوئی بی او جی کے گھر کھانا نہیں جائے گا چاہے ہمارا بی او جی ہو، کوئی سوئمنگ پول میں بی او جی کے بچے نہا رہے ہوں گے تو دوسرے نہیں نہا سکتے، ایسا فارمولا نہیں ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے کہ جم خانہ ہوتا کیا ہے اور اس کی فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں، اور آپ بھی فخر محسوس کریں گے کہ واقعی ہم کسی جم خانہ میں آئے ہیں اور واقعی یہاں پہ نیشنل لیول کی فیسلٹیز آئی ہیں اور ایک انٹلیکچوئل سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے جس سے انشاءاللہ تعالی میرے تمام ممبرز جو ہیں وہ مستفید ہوں گے اور فخر کریں گے اور اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی ممبرز کو بتائیں گے بھائی جنگ آؤ، یہ ہوتا ہے جم خانہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ تھے ڈاکٹر معظم صاحب اور ان سے بات ہو رہی تھی جنگ جم خانہ کے سیکٹری کے امیدوار ہیں۔ سچی اور کھری باتیں میں نے کوشش کی کہ آج ان سے بلوائی جائیں، ان کے منشور پر بھی اسی بلاگ میں انہوں نے روشنی ڈالی، اور میری کوشش ہوگی کہ باقی بھی جو امیدوار ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔